السلام علیکم۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور میں یہ جو آج کل وقت ہے پاکستان میں اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس کو یاد کرنے کی ایک خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کچھ عرصے سے کوئی قانون نہیں ہے۔ ویسے اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو قانون پہلے بھی کوئی خاص نہیں تھا اس ملک کے اندر، لیکن پھر بھی ایک شاید مجھے لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ کہیں نہ کہیں کوئی بھرم تھا کسی طرح کے قانون کا۔ لیکن پچھلے کوئی 6-8 ماہ میں، اور اس سے پہلے بھی میں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اس لیے نہیں کہتا کہ شاید تب تک کچھ بھی اتنے آسانی تھے اور اتنے عام طریقے سے نہیں ہو رہا تھا، لیکن 6-8 مہینے سے جو اس ملک میں ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور پتہ نہیں یہ کب تک جاری رہتا ہے، یہ رکتا ہے، یہ جو صحیح غلط ہو رہا ہے یہ رکتا ہے یا یہ اس سے بڑھے گا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال آپ نے اور میں نے بس یہی یاد رکھنا ہے کہ ایک وقت تھا، اور آئی ہوپ سو کہ تھا وہ، جس پہ کوئی قانون نہیں تھا۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کر لیتا ہوں۔ ایک تو کل سے ایک وبال مچا ہوا ہے کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ صدر عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کل کہ جی، اب اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ایک بل تھا، 1 یا 2 بل تھے، اور اس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ بل پارلیمنٹ سے منظور ہو کے آیا تھا صدر کے بعد، صدر نے اس کو سائن کر کے اس کو ایک قانون بنانا تھا، لیکن صدر صاحب نے اس قانون کو پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید نہیں ہونی چاہیے، تو اور اپنی ٹیم سے کہا، دیکھیں ٹیم لفظ ٹیم یاد رکھیں، کوئی بھی آدمی ہوتا ہے وہ جتنا پاورفل ہو نا، وہ بیسیکلی پاور جو ہے نا وہ نظر تو آتی نہیں ہے، پاور ایک فضا میں پھیلی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے، اور اس پھیلی ہوئی چیز کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے، اور لوگ اسے پاورفل بناتے ہیں، اور پاورفل بیسیکلی بناتا ہے اس کی ٹیم، جس نے یہ خوف اور یہ ایک مینجمنٹ پیدا کی ہوتی ہے ہوا میں کہ جی یہ آدمی پاورفل ہے۔ اس میں بہت بڑی ڈیٹیل ہے، اور اس لاجک کو ہم ہر پاور میں، ہر طرح کی پاور میں اور ہر طرح کے عہدے پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں ایک والد صاحب ہوتے ہیں تو ہم سب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اگر کسی دن ہم اس کی رسپیکٹ کرنا ختم کر دیں اور پورے فیملی جو ہے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور ان کی کسی بھی بات کو ویلیو نہ دیں، تو وہ ان کی پاور ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہی حال یہاں پہ تھا۔ صدر عارف علوی صاحب کی ٹیم نے ان کو دھوکہ دیا، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ کیا یا جنہوں نے ان سے کرایا، جنہوں نے ان کو یہ کرنے کا مشورہ دیا، وہ کیا کمال لوگ تھے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے بہت سارے ایسے کام پاکستان میں ہوئے ہیں جو پہلی بار ہوئے ہیں، اور یا کچھ ایسے کام ہیں جو کافی عرصے سے ہوتے آ رہے ہیں، لیکن یہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ صدر عارف علوی نے ایک ایڈوائز کی اپنی ٹیم کو کہ یار یہ جو بل ہے نا، یہ بل واپس بھیج دو، لمیٹڈ ٹائم کے اندر 10 دن سے پہلے بھیج دو، تاکہ یہ بل پارلیمنٹ میں جائے، واپس جائے، اور یہ بل غیر مؤثر ہو جائے، یعنی یہ نہ بنایا جائے۔ ٹیم نے کہا کہ ہم نے بھیج دیے ہیں، لیکن مقررہ وقت پر جب انہیں باہر سے پتہ چلا کہ یہ قانون تو پاس ہو گئے ہیں، اور کیوں پاس ہوئے ہیں؟ اگر 10 دن کے بعد آپ بھیجیں گے تو وہ قانون آٹومیٹک پاس ہو جائے گا، اور اگر آپ نے 10 دن کے اندر بھیجنا ہے تو اس میں یا تو آپ سائن کر کے بھیجیں گے یا ایسے بھیجیں گے بنا سائن کے۔ تو وہ بنا سائن کے تھا، اور وہ بل پاس ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کسی نے ان کا غلط سگنیچر کر کے، ڈپلیکیٹ سگنیچر کر کے بھیج دیا، یا انہوں نے جان بوجھ کے 10 دن کے بعد بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جی قانون بن گیا ہے۔ اب اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، یہ سب کی ڈیمانڈ ہے، اور میں چاہوں گا، اور ہم سب چاہ رہے ہیں کہ صدر صاحب خود اس بات کا اعلان کریں گے کہ میں اس پہ انکوائری کرا رہا ہوں۔ خیر، اس کے علاوہ شبر زیدی ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، ٹیکس کلیکشن کے اوپر ان کی کمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ بہت اچھے رائٹر ہیں، پوری دنیا ان کو مانتی ہے، اور وہ 1 سال کے لیے
शब्बर ज़ैदी जो है पिछली हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत में वो एफबीआर के चेयरमैन थे। उन्होंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बड़ा इंटरेस्टिंग एक मवाद है। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी एक एक लाइन आपको बता दूँ। बेसिकली उनके इंटरव्यू का जो लब्बे लुबाब है वो ये है कि इस मुल्क में जिसके पास पावर है ना, वो इस मुल्क में अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता है, चाहे वो ज़िम्मेदार हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो कह लें कि बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने ज़िम्मेदारों पर टैक्स लगाने की कोशिश की तो शाह महमूद कुरैशी के साथ किसानों का एक टोला जो है मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि अगर आप हम पर टैक्स लगाएंगे तो हम तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे। और उनमें से एक साहब ने कहा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने वैसे नाम लिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ऐसे तंजन देखकर और सर हिलाते कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं है कि हम 40-50 लोग हैं, या उन्होंने कहा कि हम काफ़ी सारे लोग हैं और हम जिस जगह जाते हैं ना बस उसी की हुकूमत बनती है, और अगर हम वहाँ से हट जाएं तो उसकी हुकूमत धड़म से नीचे गिर जाती है। और फिर उन्होंने कहा कि जमरूद में स्टील मिल्स की फैक्ट्रियाँ हैं जो टैक्स बिल्कुल नहीं देती, साथ में बिजली का बिल भी नहीं देती। जब मैंने उन पे हाथ डालने की कोशिश की और उनको टैक्स कलेक्शन में लाने की कोशिश की तो फाटा के सेनेटर्स पहुंच गए। उन्होंने कहा ये ना करें हम, और अगर आपने ये किया तो हम पीडीएम, उस वक्त की अपोजिशन जमात पीडीएम जो 3-4 बल्कि पता नहीं कितनी जमातों का मजमुआ था, हम उसको फंडिंग करेंगे और उस फंडिंग से पीटीआई को नुकसान होगा। और इसी तरह उन्होंने कहा कि मैंने जब तंबाकू पे टैक्स लगाने की कोशिश की और इसी तरह जब तो उस वक्त असद कैसर साहब आ गए जिन्हें हम बहुत ही हीरो मानते हैं। और इसी तरह जब मैंने प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया तो महान हमारे धर्म बापू बाजवा साहब आ गए, उन्होंने कहा हमारा डीएचए बैठ जाएगा। वाह क्या बात है। और ताजिर पे जब मैंने टैक्स लगाने की कोशिश की तो प्राइम मिनिस्टर को इतना प्रेशर आया, उनकी कबीना ने, मीडिया ने, तो उन्होंने मुझे खुद मना कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बेचारे वो टैक्स देते हैं। और याद रखें टैक्स उनकी सैलरी से काटा जाता है, और अगर ये मौका उनको भी दिया जाए कि सैलरी उनके पास पूरी जाए और फिर वो उन्हें कहा जाए कि आप टैक्स दें, तो वो कभी भी टैक्स नहीं देंगे। तो बेसिकली इनडायरेक्टली हम सब इस मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं होने देते, क्योंकि हमारा फुद्दू लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारा फुद्दू लगा रहे। और आज जो भी मीडिया की वजह से या वैसे किसी के नाम पे कोई हमारे सामने हीरो है, तो बेसिकली वो भी हीरो नहीं है, उसने भी बैकग्राउंड में कोई ना कोई गेम डाली होती है। तो ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हर आदमी एक मौके की तलाश में रहता है, उसको जब जहाँ से उसको मौका मिलता है वो अपना फ़ायदा कर लेता है। और यहाँ पर ऐसे लोग हैं, नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो अपने एक पाव के गोश्त के लिए पूरा ऊँट ज़िबा कराने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। खुदारा अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि क्या हम एक अच्छे पाकिस्तानी हैं, ये अच्छे मुसलमान हैं, या हम किसी भी मौके की तलाश में हैं। शुक्रिया।